اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن کا مومن سے اعتزال اس وقت تک گنجائش نہیں ہے اس کی الگ ہونے کی جب تک آپ کا مقابل کھلے کفر پر نہ آ جائے. اور اگر آپ اصلاح کے ارادے سے ایسا کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اصلاح کے ارادے میں جھوٹے ہیں، آپ مسلح نہیں. میری بات توجہ چاہتی ہوں، میں دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ ملک ہو یا بیرون ملک، لوگ اصول کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا حرام ہے، اگرچہ وہ اصول کے لیے کیوں نہ ہو. اور اگر یہ کہتا ہے کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ اصلاح چاہتے تو یہ ان سے الگ نہ ہوتے. اور میں عرض کر چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ الگ ہونے کے لیے شرط یہ ہے، الگ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جن کی آپ اصلاح کر رہے ہیں یا جن سے آپ کی اصول کی لڑائی چل رہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ کا انکار کریں، اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض اور اسلام کا انکار کریں، تب آپ ان سے الگ ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے شریعت نے کہیں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں رکھی کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے. آپ پڑھیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، میری بات پر غور کرو. کیا یہ کام کرنے والوں کا مرض ہے کہ یہ کام کی اصلاح کے لیے اور بے اصولی کرنے والوں سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اس کی شریعت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس دین کی اصلاح کے ارادے سے لڑ رہے ہو تو تم مفسد ہو، تم مسلح نہیں. اب وہ تو کریں گے کیا کریں. اگر کوئی شخص مشورہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی شخص اجتماعی عمل کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم 10 آدمی الگ ہو کر کام کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا تصور، ان کا ارادہ کام کی اصلاح کے لیے مسلمان سے جدا ہونے کا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جو اختلاف پیدا کرے گا وہ مصلح نہیں بلکہ مفسد ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے. اللہ ان کے جھوٹ پر سیدھی باتیں، اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے. خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کا ارادہ کیا اور ان پر اعتراضات کو کفر تک پہنچا دیا. جی ہاں، سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں اور سب سے پہلے کافر قرار دیے جانے والے کیونکہ جب تفریق ہوگی تو غیر یہ تفریق مسلمان کی تکفیر پر آمادہ کرے گی. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، تو علماء سے کہہ رہا ہوں. جب تفریق پیدا ہو جائے گی تو یہ تفریق ایک دوسرے کی تکفیر پر آمادہ کرے گی. یہ کہ فرق تو جب ہوگا جب آپ ان کو کہیں کہ آپ غلط ہیں، وہ ان کو کہ آپ غلط ہیں. تفریق دو چیزوں پر آمادہ کرتی ہے، غیبت پر اور تکفیر پر. کیونکہ اگر ایک دوسرے کا انکار نہیں کریں گے تو افتراق باقی نہیں رہے گا. اس افتراق کو باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی تکفیر پر آدمی آمادہ ہو جاتا ہے. میری بات توجہ چاہیے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں. کسی بے اصولی کرنے والے سے، اللہ اکبر، کسی بے اصولی کرنے والے سے قطع تعلق کرنا، اس کی شریعت نے کہیں گنجائش نہیں رکھی، کہیں بھی نہیں. کہ ان سے قطع تعلق کرو کہ انہوں نے بے اصولی کی، اس کی کہیں گنجائش نہیں.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرد سے قطع تعلق کرنا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اس سے محبت کے بقدر ہوا ہے. ہمارے یہاں قطع تعلق مسلمان سے نفرت کی بنیاد پر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کی بنیاد پر کیا ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسی محبت آپ کو صحابہ سے دی کہ آپ کا اعراض اور آپ کا رخ پھیر لینا کسی صحابی سے اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتا. آپ کے اعراض سے صحابہ اپنی غلطیاں یاد کر لیا کرتے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی. مجھے یاد کرنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان سے لڑ رہا ہے. میں کیا بتاؤں، زمانہ کفر میں وہ جھگڑے کفار اور صحابہ کے درمیان نہیں تھے جو جھگڑے زمانے مسلمان کے درمیان میں. صاف صاف کیا وہ دوریاں جس زمانے کے مسلمان کے درمیان میں، وہ دوریاں بھی دور کفر میں صحابہ کے کفار کے درمیان نہیں تھی. میرے پاس اس کے دلائل ہیں. عورتیں تک یہ کہا کرتی تھی آپس میں کہ ارے آؤ بیٹھو، یہ تو مردوں کی لڑائی ہے جو بات ہو رہی ہے کفر اسلام کی. عورتیں کہتی. اور یہ روایت حدیث میں ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ تو مردوں کا ہے، وہ جانے کہ کیا جھگڑا ہے کس بات میں ہے. ہم عورتوں کے درمیان تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ کفر اسلام کی جنگ ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اجتماعیت کیوں ٹوٹی ہے. اس اجتماعیت کے ٹوٹنے کا جو اصل سبب ہے وہ شیطان کا دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرنا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا مقابل باطل پر ہے. آپ حق پر ہیں، آپ کا مقابل باطل. مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے معمولی چیزوں کو اور معمولی اصولوں کو آپس کے افتراق کا سبب بنا لیا، حالانکہ اسلامی مذہب حنبلی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنفی، چاروں مذاہب حق ہیں. چاروں مذاہب حق ہیں، چاروں مذاہب سنت پر ہیں. ہر مذہب پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ہے. لیکن باوجود ان کے اپنے دلائل کے اور باوجود ان کے اپنے طریقے کے ہمیں یہ ملتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر زیارت کی، تشریف لے گئے. وہاں نماز کا وقت ہو گیا. وہاں فجر کی نماز تھی. نماز پڑھی اس مسجد میں، بلکہ پڑھائی امام شافعی تھے، ان کے شاگرد بھی ساتھ تھے، علاقے والوں نے بھی کہا امام صاحب آپ نماز پڑھائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور اپنے مذہب پر عمل نہیں کیا. بسم اللہ بھی زور سے نہیں پڑھی اور دعا اور قنوت بھی زور سے نہیں پڑھا، حالانکہ ان کے یہاں قنوت بھی جہر ہے ان کے مذہب میں اور بسم اللہ میں بھی جہر ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی ساری بات کا خلاصہ کر رہا ہوں اس واقعے میں. غور سے سنیے، نہ بسم اللہ زور سے پڑھی اور نہ قنوت. دونوں کاموں میں اپنے مذہب کے خلاف امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کیا. جب نماز ہو گئی تو امام شافعی کے
مذہب والوں نے اور ان کے طریقے والوں نے اعتراض کیا. امام صاحب نے کیا کیا؟ آپ نے بسم اللہ بھی زور سے نہیں پڑھی اور آپ نے قرات بھی جو ہے قنوت بھی زور سے نہیں کیا. امام شافعی نے فرمایا کہ مجھے شرم آئی اس قبر والے کی. آپ سوچیے تو صحیح، غور تو کریں، کیا کہہ رہا ہوں. وہاں تو یعنی مذہب، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر آدمی اپنے امام کے مذہب پر عمل کرے. یہ بغیر قلادے کے پھرنا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تقلید تو لازم ہے، تقلید تو بغیر قلادے کے پھرنا تو جانور ہوتا ہے. تقلید تو لازم ہے، ورنہ تو آزاد جانور ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز اپنے مذہب کے خلاف امام ابو حنیفہ کے مذہب پر پڑھی. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ اس قبر والے سے شرم آتی. آپ غور کیجئے، جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے ان کے مخالف مذہب والا ان کے مذہب پر عمل کر رہا ہے صرف ان کی قبر کے قریب نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ مجھے اس مرنے والے کی شرم ہے کہ مجھے یہاں ان کے مذہب کی مخالفت کرتے شرم آتی ہے. امام صاحب حالانکہ وہ مر چکے ہیں. آپ سوچیے اسی میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں تو دوسرے مذہب والے اپنے مخالف مذہب کے طریقے کا احترام کر رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد اپنا طریقہ چھوڑ کر. اور یہاں کام کا حال یہ ہے کہ معمولی اصولوں میں ساتھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ غلط ہے، کہتے ہیں آپ غلط ہے. میری بات پر غور کیجیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بہت اچھی اور سچی مثال پیش کی ہے. اگر واقعی شعور ہے کسی میں تو وہ اس کو سمجھے گا. اگر آدمی کوئی شعوری کھو چکا ہو کیا عرض کروں. افلحت لو نادیت حیا، افلحت لو نادیت حیا ولكن لا حیاة لمن تنادی. افلحت لو نادیت حیا ولكن لا حیاة لمن. میں کہتا ہوں شعور کا مردہ ہو جانا آدمی کا بذات خود مردہ ہو جانا ہے. افلحت لو نادیت حیا ولكن لا حیاة لمن تنادی. کیونکہ تو اپنی پکار میں کامیاب ہو جاتا. افلحت لو نادیت حیا، اپنی پکار میں کامیاب ہو جاتا اگر تو کسی زندہ کو پکارتا. ولكن لا حیاة لمن تنادی، جسے تو پکار رہا ہے وہ اس میں حیات ہے ہی نہیں. اس میں حیات بہت اہم بات آپ سے. اسلام نے امت کی اجتماعیت کے پیش نظر جو وسعتیں رکھی تھی، مسلمانوں کے تعصب نے ان وسعتوں کو ختم کیا ہے. میری بات توجہ چاہیے، میں آپ سب سے اہم بات کہہ رہا ہوں. اسلام نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے پیش نظر جو وسعتیں رکھی تھی، مسلمانوں کے تعصب نے ان وسعتوں کو ختم کیا ہے. ہر ایک سے لڑ رہا ہے اصول پر. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے اصولی پر لڑنا سب سے زیادہ بڑی بے اصولی ہے. آخر ہم تو کام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اسی لڑ رہے ہیں. ایک صاحب نے آ کر حضرت سے کہا کہ جی دعا کر دیجئے، میں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. دنگا فساد بہت ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے الیکشن لڑنے کا. آپ میری کامیابی کے لیے دعا کر دیجئے. اگر میں اس الیکشن لڑنے میں کامیاب ہو گیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا جب تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو تمہارے سے اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ تمہارا ارادہ پہلے لڑنے کا. دیکھیے پوری دنیا میں چلے جائے، آپ امریکہ، یورپ، ہندوستان، پاکستان، جہاں چاہے چلے جاؤ، ایک میئر بھی یہ کہتا ہے کہ جی میں لڑنے جا رہا ہوں الیکشن. ارے بھائی تیرا ارادہ پہلے لڑنے کا ہے تو تجھ سے کس اصلاح کی، کس خیر کی امید کی جا سکتی؟
صاف صاف سیاسی لوگ لڑتے ہیں اپنے عہدوں کے لیے اور کام کرنے والے لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اصلاح کے لیے لڑتے تو اصلاح کے لیے نہ لڑتے. اگر یہ اصلاح کے لیے لڑتے تو نہ لڑتے. ان کا ارادہ اصلاح کا نہیں. لڑنے والا کبھی اصلاح نہیں چاہتا. اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں یہ بات کہ لڑنے کی گنجائش صرف باطل سے لڑنے کی گنجائش ہے, مسلمان سے لڑنے کی کہیں شریعت میں گنجائش نہیں. بالکل نہیں. تو مجھے یاد کرنا کہ دوسرا جو بنیادی اصول بتایا تھا وہی ہے امت کی اجتماعیت. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر دروغہ نہیں بنایا کہ آپ ڈنڈا لے کے ان کی اصلاح کریں. پر اس کی حیثیت رہ گئی. کون ہے دنیا میں ایسا جو ڈنڈا لے کر اصلاح کرے اپنے ساتھیوں کی یا لوگوں کی؟ ایک ثابت کر دے کوئی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے تو آپ کے پاس کون سی ایسی شخصیت ہے جو اپنے آپ کو اس کا مجاز اور اس کا حقدار سمجھتی ہو؟ ذرا غور کیجیے میں کیا کیا یعنی اصلاح کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو محسوس نہیں ہوتا. دوسری کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے, یہ فلاں کی آنکھ میں بال ہے. اپنی آنکھ میں شہتیر کسے کہتے ہیں؟ یہ گاڑر ہوتے ہیں نا چھتوں کو روکنے کے لیے, اس کو شہتیر کہتے ہیں. چھت کو روکنے میں جو گاڑر لگایا جاتا ہے لوہے کا, یا بلی لگائی جاتی ہے, یا بیم ڈالا جاتا ہے, اس کو شہتیر کہتے ہیں. حدیث میں کیا عجیب بات ہے کہ دوسرے کے بے وسیلے تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی آنکھ کا بال آپ کو بہت بہت معمولی چیز, اور اپنی آنکھ کے اندر شہتیر ہے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے. جبکہ آدمی کی پلک کا بال ٹوٹ کر اگر آنکھ میں چلا جائے تو آدمی کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے, ملتا رہتا ہے, رگڑتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی. جب تک بال نکل نہ جائے آنکھ کی پتلی سے آدمی کو سکون نہیں ہوتا. مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے اور دکھ ہے اس بات سے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح. اور میں کیا بتاؤں حضرت کی باتیں آپ کو. فرماتے تھے جو آدمی اس کام کی اصلاح کا ارادہ کرے گا وہ اس کام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. اس کام کی اصلاح کا ارادہ کرے وہ باہر نکل جائے گا. تو میرے بزرگوں دوستوں آپ غور کیجیے سیرت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وصولی کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. معاملہ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کی بعثت تعلیم کے لیے ہے. نبی کی بعثت تعلیم کے لیے. تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب پڑھیے علم حاصل کیجیے, نہیں, یہ کچھ نہیں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے اصولی کرے تو آپ اس کو اصول کی تعلیم دیں. آپ اس اصول کی تعلیم دیں. دو مثالیں ہیں, ایک پیشاب کرنے والے کی مسجد میں اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے کی. دونوں چوک گئے, دونوں سے غلطی ہوئی. پیشاب کرنے والے سے بھی غلطی ہوئی اور نماز پڑھنے والے سے بھی غلطی ہوئی. لیکن آپ کے طرز تعلیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت تک بھی اگر کسی مسجد میں ایسا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو صحیح طریقے کی تعلیم دیں. آپ کی مسجد میں گاندھی نے پیشاب کیا, آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا,
صحابہ دوڑے پیشاب روکنے کے لیے کہ یہ پیشاب نہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ پیشاب پورا کرے گا تو گندگی زیادہ ہوگی. اس نے شروع کیا ہی تھا پیشاب کرنا، صحابہ نے روکنا چاہا. فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کا پیشاب بند مت کرو، پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب مسیح نے پورا کیا. آپ سوچئے کہ اس زمانے کی حالانکہ کچی مسجد ہے، پیشاب کرے گا بھی تو پیشاب بہے گا نہیں، مٹی میں جذب ہو جائے گا. لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو پیشاب پورا کرنا. اس نے پیشاب پورا کیا، کیونکہ بے اصولی کرنے والے کے ساتھ اگر معاملہ شفقت کا نہیں ہے تو آپ اس کو تعلیم دے ہی نہیں سکتے. آپ نے اس کو تعلیم دینے سے پہلے ہی اس کو اپنا مقابل بنا لیا ہے، اس کو الزام دے کر. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں اصلاح سے پہلے. ہاں، اور یہ حدیث میں صراحتاً کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو اس کی غلطی کی خبر کسی اور کو کرتا ہے تو یہ آدمی مصلح نہیں. ارے میں بہت اہم بات کیا، کوئی شخص اگر غلطی کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو یہ آدمی مفسد ہے، مصلح نہیں. اس کو ڈبل گناہ ملے گا، اس کو ڈبل گناہ ملے گا. ایک گناہ ملے گا غیبت کا، ایک گناہ ملے گا، میری بات توجہ سنو جا کر. ایک گناہ ملے گا غیبت کا، منکر کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو اس کے منکر سے باخبر کرنا غیبت ہے. ایک گناہ تو غیبت کا مل گیا اصلاح کرنے والوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حدیث سے بات خوب واضح ہے کہ آدمی اگر غلطی کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو جا کر اطلاع کرتا ہے تو یہ آدمی مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. اگر اصلاح چاہتا تو یہ غلطی کرنے والے سے کہتا، اصلاح چاہتے تو مجاہد امت اور فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر الہند مولانا اسعد مدنی کے بڑے بھائی بنگلہ دیش تشریف لے گئے، جانا ہوتے رہتا تھا. سفر کے دوران کسی مسجد میں راستے میں نماز پڑھنے لگی. کسی مسجد میں نماز ہو رہی تھی، جا کر امام میں شریک ہو گئے. نماز ہو گئی، اس مسجد کے امام صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ، یعنی کہ مجھ سے نماز میں مجھ سے کوئی قرات میں غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی ایسی نہیں جو مفسد صلاۃ ہو، جو مفسد ایسی غلطی، بس کہ ایک جگہ ذرا غنہ کر دیا، حالانکہ وہاں غنہ کرنا نہیں تھا. کوئی ایسی غلطی نہیں جو مفسد صلاۃ ہے. لیکن نماز کے بعد حضرت نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے. میں ایک طرف آ گیا، حضرت سے میں نے کہا جی فرمائیں کیا بات ہے. حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا بھائی یہاں نہیں، یہاں تو یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، الگ کہیں چلو. کیا بات ہے ایسی؟ پھر ایک طرف کو ہوئے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو میں لگے نہیں تمہارا حجرہ نہیں ہے یہاں.
کہ نہیں میرا حجرہ ہے ادھر مسجد کے ساتھ. فرمایا میں حجرے میں چلا. حضرت کے جو رفقا ساتھ تھے سفر کے ان کو بھی باہر بٹھا دیا. اب وہ سوچ رہے کہ یہ کون آدمی ہے, حضرت کا کیا تعلق ہے اس سے. کمرے میں گئے, دروازہ بند کیا, امام صاحب سے فرمایا کہ آپ نے سورہ والتین پڑھی ہے اور اس میں آپ نے غلط جگہ بننا کر دیا ہے, اور قرآن اس طرح نہیں اس طرح پڑھا جائے. حضرت آپ نے کیا کیا؟ آپ وہیں بتا دیتے مجھے. فرمایا نہیں, میں اگر تمہیں تمہارے مقتدیوں کے سامنے کہتا کہ تمہاری قرات میں غلطی ہے تو تمہارے مقتدیوں کا تم سے اعتماد ختم ہو جاتا. یار کیا لوگ تھے. اللہ میں باہر اعلان کر دوں, امام صاحب نماز غلط پڑھا رہے ہیں. امت میں یوں نماز کی رغبت نہیں ہے, جو پڑھتے ہیں وہ آپ سے بدزن ہو جائیں گے. اس لیے میں نے یہ اہتمام کیا کہ میں آپ کو آپ کی قرات میں غیر مفسد صلاۃ غلطی کو بتانے کے لیے آپ کو کمرے میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کے مقتدیوں کے سامنے میں آپ کو نہ ٹوکوں. اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے مقتدی آپ کی نماز سے بدزن ہو جائیں. اسے کہتے ہیں اسلام. لیکن یاد رکھنا ہماری بات, جب مسلمانوں میں تعصب پیدا ہو جائے گا, جب ایک دوسرے کی علمی اور عملی خدمات سے حسد پیدا ہو جائے گا تو اس کا کوئی کام نہیں رہے گا. یہ بیچارہ منکر کو دیکھے گا کسی کے ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اس کا شور مچائے گا صرف اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کام کو روکا جائے, اس کام کو چلایا جائے گا. صاف سے بات. جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر واقعی میں کہتا ہوں کہ حسد سے بڑھ کر آپس میں فرقے اور آپس میں جماعتیں بننا ہے, اصل حسد سے بھی ہوتا ہے. میں بہت اہم بات ہے. چنانچہ آپ پڑھیے یہ روایت کہ جس نے پیشاب کیا مسجد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو اس کی بے اصولی کو ساتھیوں کی نظر میں چھوٹا کیا. یہ نہیں کہ مدینے میں شور ہوتا کہ فلاں نے مسجد میں پیشاب کیا, بلکہ اس کی بے اصولی کو چھوٹا کیا. اور یہ فرمایا صحابہ سے کہ کیا بات ہے پیشاب کیا مسجد میں, ایک ڈول پانی کا بہا دو, اسی پاک ہو جائے گی. ایک ڈول پانی کا بہا دو یہاں بس. کیوں؟ آپ نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک مسلمان کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک. ایک مسلمان کا درجہ بتلانے کے لیے مسجد کے ناپاک ہونے کو معمولی بنایا, اور ایک مسلمان کے پیشاب روکنے کی تکلیف کو غیر معمولی بنایا. سوچیے, یہ نہیں مسجد کا احترام کرو اور مسجد کا ادب کرو اور ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے کہ نہیں, اور ہو کے سکتا ہے. جب ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں اور ایک مسلمان بیت اللہ سے اعلیٰ ہے, تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس مسلمان کو پیشاب روکنے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کہاں گنجائش ہے, کیونکہ ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. صحیح حدیث. آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ایک مسلمان کا درجہ تجھ سے اونچا ہے, تیری حرمت واجب ہے اور تیری خوشبو عمدہ ہے, سب کچھ صحیح, لیکن میں پھر تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ہم دین کی تعلیم اور اصول کی تعلیم دینے میں نبوت کے طریقے سے, میں کہتا ہوں قسم کھا کر, سب کے سب اس سے ہٹے ہوئے ہیں. انہیں آپس میں لڑنے کا ایک عنوان ملا ہوا ہے اصلاح, اور لڑائی کو اصلاح کا عنوان بنانا فساد ہے, اصلاح نہیں. سنو میں کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے, بیٹھ جاؤ.
آپ نے فرمایا ان صحابی سے بلا کر سمجھایا، فرمایا مسجدیں تو ذکر و تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے ہیں، مسجدیں پیشاب خانے کے لیے نہیں، بس اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہے روایت میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے وصولیاں ہوں گی لوگوں سے، بے وصولیاں ہوں گی لوگوں سے، اس لیے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں کہ ان سے کوئی ان میں کوئی عیب نہ ہو، فرشتے نہیں ہیں کہ یہ نافرمانی نہ کریں، انسان ہے۔ تو یہ فرمایا کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ چند کام ضروری ہے۔ پہلا معاملہ شفقت کا، جو آپ نے کیا۔ دوسرا معاملہ اس کی غلطی کو چھوٹا بنانے کا، تو میں پانی کا ڈول باہر اسی پاک ہو جائے گا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ اس کو بلا کر سمجھایا، اس کو بلا کر کہ مسجد پیشاب پخانے کی جگہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کے جو اصول ہیں ان اصول کے لیے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی دماغ سے فسادی ہوگا وہ اصول کے لیے لڑے گا، یہ آدمی کا فسادی ہونے کی علامت ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو بڑا احساس ہے دین کے مٹنے کا اور آپ کو بڑا غم ہے بے اصولی کا، آپ ذہن سے نکال دیجیے۔ جو آدمی اصول کے لیے لڑ رہا ہے وہ فسادی ہے اور فساد ہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ فساد ہی چاہتا ہے، وہ فساد ہی چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ حکم ہے نبی کو اور یہ حکم ہے آپ کی امت کو کہ آپ غلطی کرنے والوں سے درگزر کیجیے، اس لیے کہ غلطی کرنے والے کو صحیح بات کے مذاکرے کی ضرورت ہے، صحیح بات کی مذاکرے کی ضرورت ہے، اور مذاکرے کی ضرورت پھر مذاکرے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مذاکرہ کر چکے ہیں ایک مرتبہ تو ہمیشہ مذاکرے کی ہی ضرورت ہے، مواخذے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی پکڑ کی جائے اب نہیں۔ تو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مذاکرے کی ضرورت، بس آپ صحیح بات بتلاتے رہیے، ادب کرتے رہیے، بتلاتے رہیے، ادب کرتے رہیے۔ اگر اس کے مقدر میں تربیت ہے تو مربی اللہ کی ذات ہے، آپ مربی نہیں ہیں، آپ مذکر ہیں، مربی نہیں۔ آپ اللہ مربی ہے اور بندہ مذکر ہے، آپ کے ذمہ تذکیر ہے، تربیت اللہ کے ذمہ ہے۔ نہ آپ تربیت کے اہل ہیں اور نہ آپ کو تربیت کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، بالکل نہیں کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ تم ان کی اصلاح کے لیے کر رہے ہو، تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ ہاں بہت اہم بات ہے، تمہاری اصلاح کون کرے گا اگر تم ان کی اصلاح کر رہے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے درگزر کیجیے اور آپ ان کا مواخذہ مت کیجیے، ان کا مواخذہ مذاکرہ کیجیے، مواخذہ نہیں، مذاکرہ کیجیے، مواخذہ مت کیجیے۔ اس لیے تذکیر کا حکم ہے، تذکیر کا حکم ہے، اور آپ صاحب کہہ دیا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے، ان کا اصلاح کے لیے وہ ڈنڈا اٹھائے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ غلطی کرنے والوں کے لیے آپ پہلا حکم یہ ہے فاعف عنہم۔ اگر فاعف عنہم پر عمل نہیں ہوا، آپ نے درگزر نہیں کیا، اگر آپ نے ان کی بے وصولی سے درگزر نہیں کیا تو آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے، آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ ان کو تعلیم دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجیے، آپ ان کے قریب ہوئیے۔ بہت اہم بات ہم کر رہے ہیں، لوگ الگ ہو کر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ جو آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے، محمد صاحب فرماتے تھے کہ جس کو تم بے وصولی کرتے ہوئے دیکھو اس کے اتنا قریب ہو جاؤ
کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا، قبول کر لے گا. کہا کہ اس کی مالی خدمت اور اس کی جانی خدمت، اس پر تم اتنے احسانات کر دو کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب اس کا مجھ سے تعلق اتنا ہو گیا ہے کہ یہ میری بات کا انکار نہیں کرے گا. اس کی غلطی کی اصلاح جب کرو جب تمہارا تعلق اس سے اپنوں سے زیادہ ہو جائے. یہ اس کا اصول ہوتا ہے. اس لیے فرمایا پہلا حکم یہ ہے فاعف عنہ، کیا آپ میں سے درگزر کی. دیکھو میرے دوستو عزیزو، صحابہ کرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں صحابہ سے ہوئی. کتنے مواقع ایسے ملیں گے آپ کو سیرت میں. عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کو قتل کروں. کتنے موقع ایسے ملیں. زید بن سعنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ، قرض کی ادائیگی کی مدت سے 3 دن پہلے کیا، تو عمر نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں. لیکن اصول یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو اس زمانے کی گندی سیاست کا اصول ہے کہ اپنے حمایتی کا ساتھ دو اور اپنے مقابل سے مقابلہ کرو. اس سے پارٹیاں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی. اس سے پارٹی مقابل کا مقابلہ کرنا اور حمایتی کا ساتھ دینا، یہ سیاست، یہ سیاسی مزاج ہے. یہ سیاسی مزاج ہے کہ جو ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، جو ہمارا مقابلہ کریں گے ان کا مقابلہ کریں گے. یہ سیاسی مزاج ہے. لیکن نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جو ہمارا ساتھ دیں ان کو آپ دبائیں، جو ہمارا ساتھ دیں ان کو آپ دبائیں، اور جو آپ کا مقابلہ کریں آپ ان کو نوازیں. آپ دیکھیے اس قصے کو کہ زید بن سعنہ نے جب آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو بدمعاملہ کہا تو عمر نے تلوار نکالی کہ میں اسے قتل کر دوں. آپ نے حضرت عمر کو دبایا بجائے اس کے کہ آپ عمر سے خوش ہوتے کہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے لوگ ہیں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں. کتنی بڑی بات ہے. آج اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا نا تو لوگ اسے بے عقل اور ناسمجھ اور بدھو کہیں گے کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، ان کے اپنے آدمی پر جان دیتے ہیں اور یہ اپنے آدمیوں کو دباتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ ہے کہ اجنبیوں کو نوازنا، اپنوں کو دبانا، اور یہ کام کو اصول ہے کہ اپنوں کو تو کچلا جائے گا اور نئے لوگوں کو نوازا جائے گا. ستانے والوں کو نوازا جائے گا، ساتھ دینے والوں کو مال سے محروم کیا جائے گا. یہ ملتا ہے سیرت میں. آپ نے غنائم کے جتنی جو حنین کے غنائم آئے تھے سارے غنائم، سارا مال آپ نے تقسیم کیا کفار میں، مشرکین میں، طلقاء میں. مکہ مکرمہ سے آپ کو جنہوں نے نکالا ہے ان پر آپ نے مال خرچ کیا. انصار کو آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، تالیف قلب کے محتاج پرانے نہیں ہوتے. تالیف قلب کا محتاج نیا آدمی ہوتا ہے. تالیف قلب کا محتاج نیا. اگر کوئی پرانا یہ کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں گیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آدمی نیا ہے، پرانا نہیں. وہ نیا. شکایت لوگوں کی ہے ہمیں پوچھتے نہیں، ہمیں بلاتے نہیں، مشورہ ہوا ہمیں نہیں بلایا گیا، بیان ہوا ہمیں نہیں پوچھا گیا. اچھا، اگر آپ تالیف قلب کے منتظر ہیں تو آپ بالکل تبلیغ میں نئے آدمی ہیں، پہلے دن آپ آئے. ورنہ میرے دوستو مخلصین کی علامت بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ غائب ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور اگر وہ موجود ہوں تو ان کا کوئی اہتمام نہ کرے، کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. یہ مخلصین کی علامت دیکھی حدیث میں.
ان غابو لم یفتقدوا، اگر غائب ہو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے فلاں صاحب کہاں ہیں. جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں وہ بندوں میں مفقود ہوتے ہیں. جو بندوں میں مقبول ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قبولیت انسانوں میں ہے، ایسے لوگ عند اللہ مقبول نہیں ہوا کرتے. اس بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ شہرت قبولیت میں بڑا فرق ہے. آدمی مشہور ہو مقبول ہو ضروری نہیں ہے. مشہور ہونا ہوتا ہے بندوں کے درمیان اور مقبول ہونا ہوتا ہے اللہ کے یہاں. اس لیے شہرت سے قبولیت کا دھوکہ بھی لگ جاتا ہے. شہرت سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے. شہرت سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ انہیں دروازے دھکے دیتے ہیں اور لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات میں قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کے کہنے پر، ان کی چاہت پر ان کی قسم کو پورا کر دیں، ان کی چاہت کے مطابق فیصلہ کریں. اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے. لو اقسم علی اللہ لا برہ. تو ہم نے عرض کیا کہ اصولی بات ہے کہ آپ درگزر کی، آپ درگزر کی، فاعف عنہ، آپ درگزر کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تو دبایا کہ عمر تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا اس کو اس کا حق دیتے اور مجھے اور اس کو مطالبہ کرنے کا اسلامی طریقہ بتا دیا. اسلام میں اپنے حق کے مطالبے کا طریقہ یہ ہے. کس نے بند کیا؟ یہ کولر چلا چلا دیا، کولر چلا دو، بیٹھ جاؤ. فرمایا کہ تمہیں عمر یہ تم نے کیا کیا؟ سنو ادھر دیکھو میری طرف. فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کا حق دو اور اس کو اس کے قرض کے علاوہ 20 صاع کھجوریں مزید دینا. 60-70 کلو کھجوریں بنتی ہوں. جی ہاں، احسان کرنے کا وقت وہ وقت ہے جس وقت آپ کو کوئی ستا رہا ہو. احسان کرنے کا وقت جب ہے جب آپ کو کوئی ستا رہا ہو. جی ہاں، تو وہ اہم بات ہے. جس وقت آپ کو کوئی ستا رہا ہے وہ وقت آپ کے احسان کرنے کا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. آپ نے یہ تعلیم دی کہ جاؤ ان کا حق دو اور ان کو 20 صاع کھجوریں زیادہ دو. یہ زید بن سعنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا ہے کہ اذیت دینے والوں میں سے درگزر، اور درگزر نہیں بلکہ ان پر احسان. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا امت کے بننے کے اصول یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا. اس کے علاوہ ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ حاجب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے کو اور آپ کی مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاری کو مشرکین کو اس کی خبر کر دی. بہت بڑی بات. نعوذ باللہ جاسوسی نہیں تھی مگر بظاہر جاسوسی تھی. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مسلمان کافروں کو اطلاع کرے اس بات کی کہ مسلمان مکے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں ملا کہ سیرت میں کوئی اس سے زیادہ بڑی غلطی. ہم تو بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو فلاں صاحب ہے نا یہ ہماری جماعت کے آدمی نہیں. مجھے بہت اس بات پر دکھ ہے، بہت اس بات پر مجھے دکھ ہے
کہ اختراع جو پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو بھی متہم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی. بہت اہم بات سمجھ کر جب اختراع پیدا ہو جائے گا تو آپ جس کو چاہیں جب چاہیں متہم کریں کہ یہ ان کی پارٹی کا آدمی، یہ ان کی پارٹی کا. صبح کو اس پارٹی میں ہوگا، شام کو اس پارٹی میں ہوگا، اس کے خود سمجھ نہیں آگے میں کیا کروں، کہاں جاؤں. آپ اپنی تنگ نظری اور آپ اپنی جو ہے کیا کہنا چاہیے عصبیت کی بیماری کی وجہ سے، عصبیت کی بیماری کی وجہ سے آپ ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک، جس کو تم مشرک سمجھ رہے ہو، کافر سمجھ رہے ہو، جس کو تم کافر سمجھ رہے مشرک سمجھ رہے، اگر وہ مشرک تمہیں ملے اور وہ تمہیں کہے السلام علیکم تو تم اس سے بھی یہ مت کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہے. سنو نے کیا کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمانوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے ہوئے ہو، فتبینوا، تو دیکھو ذرا دھیان توجہ کے ساتھ چلنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی تم سے کہے السلام علیکم، تم جواب میں یہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اور یہ کس لیے کہ چھوٹا سا گلہ بکریوں کا ریوڑ اس کے ساتھ ہے اور آپ کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہم حملہ کر کے اس کی بکریوں کو مال غنیمت نہ بنائیں، اس نے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کیا ہے تاکہ یہ مسلمان سمجھ کر مجھے چھوڑ دیں. آپ میری بات پر توجہ دیجیے، میں بہت اہم بات ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ جماعت ایک کام کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا، حضرت مقداد امیر تھے جماعت کے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا ہے. انہیں خیال ہوا کہ یہ مشرک ہے اور یہ بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس ہے، چلو اس پر حملہ کر کے اس کی بکریوں کو مال غنیمت بنایا جائے. بکریوں کو عجیب روایت ہے، اس کی بکریوں کو مال غنیمت بنایا جائے، اس پر حملہ کر کے اس پر حملہ کیا. جب اس نے دیکھا ہم اس پہ بکری پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا، صحابہ کی جماعت نے کہا نہیں، یہ مشرک ہے اور یہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے تاکہ مجھے مسلمان سمجھ کر چھوڑ دے. صاحب کہا صحابہ نے لست مومن، تم مومن نہیں. اس نے سلام کیا، انہوں نے سوچا سلام اس کا جھوٹا سلام ہے. اللہ نے فرمایا صرف چند بکریوں کے لیے تم ایک آدمی کو یہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. آپ غور کریں کیا بات. اللہ نے اس پر قرآن نازل کیا کہ جس طرح یہ بکریوں والا اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے تمہیں سلام کر رہا ہے، سنو، فرمایا تمہارا حال بھی تو یہی تھا. تمہیں جب کام مل گیا ہے اور تمہیں فتوحات حاصل ہو گئی ہیں اور مدینہ تمہارا مرکز بن گیا ہے، اب تم باہر نکل کے یہ کہتے ہو لوگوں سے کہ تم ہماری جماعت میں سے نہیں ہو. میں تو اس آیت سے حیران ہو گیا پڑھ کے. اب تم یہ کہتے ہو
اللہ نے اگر تم پر احسان کر دیا، تمہاری اجتماعیت کو برقرار کر کے اور تمہاری اکثریت کو برقرار کر کے اور تمہاری مرکزیت کو قائم کر کے اگر اللہ تم پر احسان کر دیا، تو تم بھول گئے اپنا وہ زمانہ جب تم مکے میں کفار سے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے؟ اگر آج تمہیں کوئی مسلمان مل جائے ایسا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، تو تم یہ کہتے ہو کہ لست مومن، اگر تم مومن نہیں ہے۔ کذالک کنتم من قبل، ارے تمہارا بھی حال یہی تھا جو آج اس کا ہے، قرآن کہہ رہا۔ فتبینوا، اس پر غور کرو، قرآن کہہ رہا۔ میں نے بہت اہم مثال آپ کو، بڑی اچھی مثال دیا آپ کو۔ وہاں تو ایک کافر کو اس خیال سے کہ یہ کافر ہے اور اس کی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے لست مومنہ، کیا مومن نہیں ہے؟ کہاں تو وہ معیار تھا، اور کہاں مسلمان گرتے 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 یہاں پہنچ گیا کہ کل جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے آج یہ کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کے آدمی نہیں ہے۔ کل جن کے ساتھ کام کرتے تھے آج کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری جماعت کے آدمی ہے۔ کل تک جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے آج یہ کہتے ہیں ہماری جماعت کے آدمی ہیں۔ قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ تم کسی کافر کو کافر مت کہو۔ لو جی، تم کسی کافر کو کافر مت کہو۔ اور یہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ کل کے اپنے ساتھی کہتے ہیں یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ کام کو نقصان پہنچا رہے، وہ کام کو نقصان پہنچا رہے، وہ کام کو نقصان پہنچا رہے۔ میں کہتا ہوں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ کام کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ کہنے والا سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے۔ یہ حدیث من قال اہلک الناس فہو اہلکہم، سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص ہے جو کہتا ہے مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حاجی بلتاع نے خط لکھا مکے والوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر یہ خط چلا، ادھر آسمان سے وحی آ گئی آپ کو کہ ایک عورت یہ خط لے کر روانہ ہوئی ہے اور ابھی روضہ خاک پر وہاں سے گزر رہی ہے۔ یہ وحی آیا، آپ نے فوراً 2 صحابہ کو بھیجا تیز گھوڑا دے کر کہ جاؤ ایک عورت تمہیں ملے گی فلاں مقام پر، اس سے خط لے کر آؤ۔ گئے، جا کے اس سے کہا خط نکال دے۔ کیسا خط؟ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہ نہیں، خط نکال دے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکال کر دیا، وہ آ کر کھلا خط، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایسا سیلاب لے کر آ رہے ہیں صحابہ کا، اور ایسا کہنا چاہیے کہ جیش لے کر آ رہے ہیں کہ تمہیں بہا کر لے جائے گا، وہ تمہاری کوٹیاں بنا دے گا۔ تمہارے حاتم یہ کیا ہے؟ حاتم نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری بات سنو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے۔ اگر سارے کفار کو بتا دیا جائے کہ ہم تیاری کریں تم پر حملے کی، اور وہ تیاری کر لیں آپ کے مقابلے میں، تب بھی اللہ آپ کو غالب کر کے رہے گا۔ آپ کی تو مدد حق ہے۔ حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ میری کمزوری ہے، میری کمزوری۔ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں نے کفار مکہ پر احسان کیا ہے، ان کو اس کی اطلاع کر کے، تاکہ وہ میرے اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں۔ میرے بچوں کو وہاں کو دیکھنے والا نہیں۔ ایک آدمی اپنے اندر کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس سے کوئی بے اصولی اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہے،
آپ کہتے نہیں یہ تو کفار سے ملا ہوا ہے، آپ کہتے نہیں یہ تو جاسوس ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو منافق ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دشمن کا آدمی ہے، ہمارا آدمی نہیں ہے. آپ نے ان عذر کو قبول کیا. فرمایا عمر حاتم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے دشمن، جس کی دشمنی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، آپ کا آدمی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی تمام اندر کی خبریں دشمن کو پہنچا رہا ہے، اور آپ اس کا عذر قبول کر رہے ہیں. آپ اس کا عذر قبول کر رہے ہیں. فرمایا عمر حاتم ٹھیک کہہ رہا ہے. فرمایا اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. فرمایا کہ عمر تم اسے قتل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو بدری صحابی ہیں جن کا نام ایک مرتبہ قربانی دینے والے میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ نام وہاں سے کبھی ہٹتا نہیں، چاہے ان سے کتنی بڑی بے وصولی ہو جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ ہی چاہتے ہیں کہ بے وصولی کرنے والوں کو نکال کر الگ کر دیا جائے تاکہ کام ٹھیک ہو جائے. فضول بات ہے. ایک علاقے کی شورا بن رہی تھی، تو ہوتا نا اختلاف، یہ فلاں کو لو فلاں کو نہ لو، فلاں کو لو فلاں کو نہ لو. تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے مشورے میں، تھوڑا کہنے لگے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو شورا میں لینا ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. وہ سوال کیا، ایک سامنے کھڑے ہو گئے، پرانے ذمہ دار ساتھی تھے، میں نام نہیں لیتا. میں نے کہا پہلے آپ یہ بتائیے کہ جنہیں شورا میں لینا ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. میں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فرشتے ہونے چاہیے. فرشتے ہونے چاہیے پہلی شرط ہے، باقی شرائط بعد میں دیکھیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ شورا کے حضرات سب فرشتے ہونے چاہیے، یہ پہلی شرط ہے. وہ بیچارے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. میں نے بہت پوچھا، میں نے کہا بولیے تو صحیح، کہنے لگے نہیں کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کو کوئی عیب نہ ہو. میں نے کہا وہ تو فرشتے ہو سکتے ہیں، مخلوق میں فرشتے ہیں جو عیوب سے پاک ہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ تو اور کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ انسانوں میں سے مشورے میں لینا چاہتے ہیں تو ان میں عیوب ہوں گے، اور اگر آپ بغیر عیب والی شورا چاہتے ہیں تو بس فرشتے چن کر ان کے جو ہے ان کی شورا بنائی جائے تاکہ کام صحیح اصول پر ہو سکے. جی ہاں. تو وہ کہنے لگے صاحب کہ جی مجھے تو جواب مل گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ ہونا چاہیے. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات، یہ اصولی بات ہے کہ شاستریوں سے غلطیاں ہوں گی، لیکن دو کام کرنے ہیں. ایک غلطی کی اچھی تعویل کرو تاکہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. ایک غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کرو. اعتراض کرنے والے کے عذر کو بھی قبول کرنا چاہیے. معترض کے عذر کو بھی قبول کرنا چاہیے، نہیں کہ معترض کو باہر نکال دو. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بعد سوال کیا تو بس پھر آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی. اگر یہ نہ کہتے، آپ نے فرمایا صحیح روایت میں آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی عجائب دیکھتے، اگر صبر کرتے تو اور بھی عجائب دیکھتے. لیکن خود کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، انسان تو عائشہ عبادہ فلا تصاحبنی،
اگر میں نے اس کے بعد آپ پر اعتراض کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی ہے، اگر صبر کرتے تو اور بھی عجائب دیکھتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معترض کے عذر کو قبول کرو، معترض کے عذر کو قبول کرو اور غلطی کرنے والے کے عذر کو بھی قبول کرو. معترض سے اعراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ہے نا عارض عن الجاہلین، لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ جاہلوں سے اعراض نہیں. عارض عن الجاہلین سے صرف کفار مراد ہیں، صرف کفار مراد ہیں. اور اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفار سے رخ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے، نہیں، اعراض مراد نہیں ہے. بلکہ عارض عن الجاہلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بھیڑیے مت، آپ ان سے بھیڑیے مت. جی عارض بھیڑیے مت ان سے. میں بہت اہم بات کیا، عارض کا مطلب نہیں آپ ان سے رخ پھیر لیجیے، آپ ان سے بھیڑیے مت. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انسان کو جاننے سے بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ کفار سے اعراض کر کے رخ پھیر کر بیٹھ جائیں تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا؟ پھر اس کا حکم ہے نا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. آپ ان سے بھیڑیے مت، بحث نہ کیجیے، اپنی بات رکھیے ان کے سامنے اور بس. تو میں عرض کر رہا تھا ایک حکم یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کریں. ایسی بے شمار مثالیں ہیں حدیثوں میں کہ آپ نے غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کر لیا. اس لیے کہ اگر آپ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں. اور غلطی کرنے والے کی غلطی کے اعتراف کے بعد اس کو معاف نہ کرنا یہ آدمی کے اندر تعصب کی علامت ہے. جب تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی معاف کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ تکبر ہمیشہ معاف کرنے سے روکتا ہے. معاف کرنے سے یہ تکبر روکتا ہے کہ اگر ہم نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچے آ گئے. کیسی الٹی سوچے لوگ. معاف کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطی مان لی ہے. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ وہ آدمی مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا جو خالق سے اپنے لیے معافی کو نہیں چاہے گا. جو آدمی خالق سے اپنے لیے معافی نہیں چاہے گا تو مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے گناہوں کی معافی دوسروں کو معاف کرنے میں ہے. سچی بات، اپنے گناہوں کی معافی دوسروں کو معاف کرنا. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے. میں بہت اچھی طرح آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے اندر کی کیا کہنا چاہیے کہ تنگ نظری، تنگ دلی ہے کہ آپ اصول کو لے کر لڑ رہے ہیں. اصول آپ کو اصول مقصود نہیں ہے، آپ کو لڑنا مقصود ہے. جو آدمی لڑنا چاہتا ہے وہ مقابل کے اندر عیوب تلاش اور لڑنے کی وجوہات تلاش کرتا ہے. جی لڑنے کی وجوہات تلاش کرتا ہے، لڑنے کی وجوہات تلاش کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہونے دو. انہوں نے ایسا کیا کہ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا.
ماعز ملک اسلمی نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں زنا کا اقرار کیا. چاروں مرتبہ آپ نے ان سے رخ پھیرا, فرمایا نہیں جاؤ تم نے زنا نہیں کیا. 4 مرتبہ کہا کہ میں نے زنا کیا. لیکن آپ اس کوشش میں ہیں کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان کا گناہ ثابت ہو جائے. یہ بات جب پیدا ہوتی ہے, جب آدمی کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی خود پسندی کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر ثابت کرنے کے لیے. یہ ہے اصل وجہ. یہ ہے مسلمان کا گناہ ثابت کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے جس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے, جس میں عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان سے بہتر جب ہو سکتے ہیں جب ان کو ہم اپنے سے بدتر ثابت کریں. اس لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھالنا اور ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم کسی طرح ان سے بہتر ہو جائیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اصول. یہ آپس کی اجتماعیت کے اصول. اللہ کی غیبی نصرتیں جو اترتی ہیں, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے 2 سبب ہیں. ایک انفرادی دعوت اور دوسرا آپس کی اجتماعیت. آپس کی اجتماعیت کے لیے بتائے گئے تھے یہ کام کہ درگزر بھی کریں اور غلطی کرنے والے کی غلطی کی اچھی تعویل کریں. کیا کریں؟ اچھی تعویل کی جائے کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ دیکھیں روایت میں ہے علی رضی اللہ عنہ کا چور لایا گیا, اس نے چوری کا اعتراف بھی کر لیا کہ جی میں نے اونٹ چرایا. حضرت رضی اللہ فرمایا اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں, تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے, لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا, وہ کسی اور کا اونٹ تھا. فرمایا نہیں جی میں نے کسی اور کا سمجھ کر ہی چرایا. فرمایا بلاؤ جلاد کو اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے. جلاد آ گیا, تیل گرم کیا گیا تاکہ خون روکا جا سکے. علی رضی اللہ تعالیٰ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور کہہ کر گئے کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں کوئی کام مت کرنا. کچھ دیر بعد واپس آئے, آ کر چور سے پوچھا کیا آپ نے چوری کی ہے؟ جو آدمی مرتبہ اعتراف کر چکا ہے چوری کا اور اس کے لیے جلاد کو بلا لیا گیا ہے, اب لوگ منتظر تھے کہ علی حکم فرمائیں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. روایت میں ہے حضرت نے آ کر پوچھا اس چور سے کہ آپ نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے کوئی چوری نہیں. آپ سوچیے شریعت کا حکم ہے اور وہ آدمی نے اعتراف کر لیا ہے چوری کا. اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے. اس کو چھوڑ دیا, جاؤ چھٹی تمہیں. لوگوں نے کہا ہم نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف کیا, آپ نے جلاد کو بلا لیا, اس نے انکار کر دیا, آپ نے چھوڑ دیا, کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کی وجہ سے, اس کو چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے, میں نے نہیں کیا. بات ختم ہو گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساتھی اس بات پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے غلطی کی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ پہلے اعتراف کر چکے ہیں, اب آپ انکار کر رہے ہیں. کہ اب انکار کر رہا ہو قبول کر لو. حالانکہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ کی حدود ہے جنہیں قائم کرنا فرض ہے امام کے ذمہ. لیکن رائی فرما رہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی, کیونکہ تم انکار کر رہے ہو چوری کا, ہم نے تمہیں پکڑا تھا اعتراف پر, ہم چھوڑ رہے ہیں تمہیں انکار کر. میرے دوستو عزیزو, یہ داعی کا مزاج تھا, یہ داعی کا مزاج تھا, اب ختم ہو گئی. یہ داعی کا مزاج تھا کہ سب سے پہلے اس کے دل میں وسعت پیدا کی گئی تھی
کیونکہ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے صاف کتاب. فرقہ بنے گا، فرقے کا فرقہ بنے گا، جماعت بنے گی، جماعت کی جماعتیں بنیں گی، صرف مسلمان کی تنگ دلی کے. امام غزالی یہاں سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ مسلمانوں کی تنگ دلی کی وجہ سے بنے ہیں، مسلمانوں کے تعصب کی وجہ سے، مسلمانوں کے تعصب. امام غزالی کا قول ہے کہ جتنے فرقے بنے ہیں مسلمانوں میں وہ مسلمانوں کے تعصب کی وجہ سے بنے. اس لیے میرے بزرگوں میری آپ سے درخواست ہے کہ بے شک کام کے اصول ہیں، مگر اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول تو جڑیں ہیں نا، جڑوں کو اصول کہا جاتا ہے. اصول کی حفاظت کرو، اصول کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اصول کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اصول کے ساتھ نرمی اختیار کرو. اصول نرمی کے ساتھ سمجھائے جاتے ہیں، اصول نرمی کے ساتھ سمجھائے جاتے ہیں. اصول تھوپے نہیں جاتے بلکہ اصول سمجھائے جاتے ہیں، اصول سمجھائے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کا اکرام کریں، ساتھیوں کا اکرام کریں، ساتھیوں کا اکرام کریں، اور ہر حال میں اجتماعیت کو قائم رکھیں. چاہے ہو بے اصولی ہوا کرے، کیا بات ہے، بے اصولی ہوتی ہے ہوا کرے. آپ کے ذمہ اصول کی ترغیب دینا اور اس کے یاد دلانا آپ کے ذمہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اس لیے کہ میرے بزرگ دوست عزیزو، ساری خیریں وہ آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ہیں. فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا جو ہاتھ ہے یعنی اللہ کی جو تائید اور مدد ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس ساتھ ہے جماعت کے ساتھ. ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے. اور جماعت یہ کہیں کہ جماعت صرف اجسام کا جمع ہونا نہیں ہے، جماعت کہتے ہیں قلوب کے جمع ہونے کو، جماعت کہتے ہیں قلوب کے جمع ہونے، ورنہ اجسام کا جمع ہونا اور قلوب کا جمع نہ ہونا یہ کفار کی صفت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ کفار کے لیے فرمایا. مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ مثال کہ آپ انہیں جمع رکھتے ہیں لیکن دل کے پھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں. مسلمان اگرچہ اجسام کے اعتبار سے مجتمع نہ ہو لیکن مسلمان کے قلوب مجتمع ہیں، اور کفار چاہے اجسام کے اعتبار سے جمع ہو لیکن دل ان کے منتشر ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اجتماعیت کے اصول اپناؤ، اجتماعیت کے اصول اپناؤ، اجتماعیت کے اصول اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں پر احسان کر کے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم امت بننا چاہتے ہو تو امت بننے کے لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، ستانے والوں پر احسان کریں، کہ اس سے امت بنتی ہے، اس سے امت بنتی. ہمیں عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دو بنیادی سبب ہیں اجتماعیت کے، یہ دو بنیادی سبب ہیں غیبی مددوں کے نازل ہونے کے. ایک انفرادی دعوت اور دوسرے آپس کی اجتماعیت. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں نازل ہوتی ہیں. لیکن صرف دو آدمیوں کے درمیان کا نزاع، امت لڑے تو خبر نہیں کتنی خیروں سے محروم ہوگی. صرف دو آدمیوں کا نزاع اگر شب قدر جیسی کہتے ہیں کہ نعمت کو اور اس خیر کو امت سے اٹھا سکتی ہے تو پھر امت کا اجتماعی اختلاف کتنی خیر سے امت کو محروم کر دے گا. صرف دو آدمیوں کے اختلاف اگر شب قدر کو اٹھا سکتا ہے امت سے تو امت کا اجتماعی اختلاف امت کو کتنی خیروں سے محروم کر دے گا.
اس لیے فرمایا کہ یہ دو کام لازم پکڑ لو، ایک افرادی دعوت، اور یہ افرادی دعوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا کہنا چاہیے کہ مستقل کا عمل تھا، آپ کا مستقل کا عمل ہے، آپ کے سفر حضر کا عمل ہے۔ آپ جتنا تھکاتے تھے اپنے آپ کو عبادت میں، اتنا ہی تھکایا کرتے تھے اپنے آپ کی افرادی دعوت۔ ایک سمامہ ابن اساد اپنی قوم کے سردار تھے، آپ ان کو سمجھانے بیٹھے اور اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا کہ آپ تھک گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے سمجھ میں آئے گی نہیں بات، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ میرے حوالے کیجئے، یہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے، میں اسے جہنم میں پہنچاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، آپ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ سمامہ نے آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا، اگر تیری بات مان لیتا میں تو یہ جہنم میں جاتا۔ حضرت عمر سے آپ نے اعراض کیا، اس اعراض کا مطلب یہ تھا، اس اعراض کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہدایت پر نہیں آئے گا، ہدایت پر دیکھیے تو صحیح، میں بہت اہم بات کیا ہوں۔ ایک کافر کے بارے میں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ یہ ہدایت پر نہیں آئے گا، آپ نے اس سے اعراض کر لیا۔ آپ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بات سنیں گے ہی نہیں، چھوڑ دو ان کو، کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک کافر کے بارے میں اگر عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانے گا، آپ نے اس سے اعراض کر لیا، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ نے وحی سے کہہ دیا تھا کہ یہ مکے والے آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ مکے والے آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہم یہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس دونوں کو ملا کر انہیں سب کو کچل کر ختم کر دیں۔ آپ میں یہ نہیں چاہتا، فرمایا میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کوئی ان میں ایمان لانے والا نہیں ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ ان کی پیٹھ سے جو اولاد پیدا ہوگی میں ان کو دعوت دوں گا، وہ اسلام لائے گی۔ آپ سوچیے تو صحیح کتنی وسعت داعی کے دل میں ہونی چاہیے، ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اولاد پیدا ہو تو ان کو دعوت دیں۔ آپ غور تو کیجیے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں جو آئندہ پیدا ہونے والی ہیں وہ بھی مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مجھے انہیں باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مانے گی۔ آپ سوچیں ایک نبی کے دل میں ستانے والوں کے لیے اتنی وسعت ہے کہ وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ پھر ایک مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے کتنی وسعت ہونی چاہیے، جب آپ کے دل میں نہ ماننے والوں کے لیے اتنی وسعت ہے کہ آپ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں، یہ کام وسعت قلبی سے چلے گا، یہ کام وسعت قلبی سے چلے گا۔ دیکھیے آپ اپنے چاہنے والے، آپ اپنی جماعت اور آپ اپنے ساتھ اتفاق کرنے والوں کا اکرام کریں، نہ یہ کوئی اخلاق کا معیار ہے اور نہ یہ کوئی اکرام کا معیار ہے، کچھ نہیں۔ یہ کہیں کہ اخلاق کا معیار اختلاف سے معلوم ہوتا ہے، اخلاق کا معیار اختلاف سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ کس سے ہوگا؟ آپ باپ کا اکرام کرتے ہیں، اس سے آپ کے اخلاق کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ماں کا اکرام کرتے ہیں، پیر صاحب کا اکرام کرتے ہیں، اپنے استاد کا اکرام کرتے ہیں، اخلاق یہ نہیں ہے
کہ آپ اپنے متعلقین کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یہ کوئی اخلاق نہیں. اخلاق اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اور آپ اغیار کے ساتھ اور آپ ستانے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یا آپ اجنبی جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. یہ اخلاق کا معیار ہے. اخلاق کا معیار یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کے اخلاق سب سے اونچے. آپ کے اخلاق سب سے اونچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے آپ نے امت بنانے کے لیے اجنبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یہ سننے کی بات ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، میرا آدمی کون ہے؟ میرا آدمی کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے کاموں میں اور دین کی ذمہ داریوں میں اپنے تعلق کی وجہ سے کسی کو آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالی نہ اس کے فرض قبول کریں گے نہ اس کی نفل قبول کریں گے، اور تمام ملائکہ تمام مسلمان اس پر لعنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کا حصہ ہے جو میں نے یہ کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی شخص کسی کو بھی اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے آگے بڑھائے گا، دین کی کسی خدمت میں اور دین کے کسی تقاضے میں اور دین کے کسی عہدے میں، تو فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کریں گے نہ اس کی نفل قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے، اور تمام ملائکہ اور مسلمان اس پر لعنت کریں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے دور کے لوگوں کو آگے رکھا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا، حضرت بلال کو مؤذن بنایا، جبکہ حضرت عمر اذان مؤذن بننے کی تمنا کرتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسوں کو مؤذن بنانا چاہتے تھے. آپ کے نواسوں کو اپنے دونوں بیٹوں کو مؤذن بنانا چاہتے تھے، لیکن بلال کو مؤذن بنایا. نہ آپ کی زبان کے ہیں نہ آپ کے رنگ کے ہیں نہ آپ کے قوم کے ہیں، حبشہ کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات یہ تھی کہ اگر آپ کا قریب تر رشتہ دار یا آپ کے قبیلے کا آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں کی تعریف اپنوں سے زیادہ کرتے. ایک موقع پر ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، کارگزاری ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ آج جو کارنامہ اور آج جو کام حضرت علی نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا ان صحابی کی اس بات پر کہ نہیں علی نے کیا ہے، علی نے کیا ہے جو آج ابو دجانہ نے کیا. حضرت علی کہاں؟ حضرت علی کہاں ابو دجانہ؟
عجیب عجیب بات. ارے نہیں، علی نے کیا کیا ہے جو ابو دجانہ نے کیا؟ اجنبی کو اپنوں پہ آگے رکھا، چھوٹے کو اپنوں سے آگے رکھا. آپ کے اس بات کے، اس جملے کے کہنے پر کہ علی نے کیا کیا ہے جو ابو دجانہ نے کیا ہے، آسمان سے جبرائیل اتر کر آئے اور آ کر آپ سے یہ کہا کہ ہاں بے شک آپ کے اخلاق ایسے ہی ہیں کہ آپ اپنوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور اجنبیوں کو آگے رکھتے ہیں. اتنی سی بات، اتنی بات پر جبرائیل آسمان سے اتر کر آئے اور آپ کو آگر بتایا بے شک آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ آپ کے اخلاق کے اونچا ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے حضرت علی کے بارے میں تو کہہ دیا کہ نہیں، علی نے نہیں، وہ نہیں کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس دن علی رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت کی تھی، لیکن آپ نے حضرت علی کے مقابلے میں ابو دجانہ کو ترجیح دی. یہ میں بہت دوسری بات آپ سے یہ مزاج تھا، سیرت تھا. اپنوں کو پیچھے رکھا، اجنبیوں کو آگے رکھا. اپنوں کو پیچھے رکھا، اجنبی کو. اس بات پر جبرائیل نے آ کر آپ کے اس عمل کی تعریف کی ہے کہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں آپ سے آسمان سے کہ بے شک آپ کو، آپ کے اخلاق ایسے ہی ہیں کہ آپ اپنوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور اجنبیوں کو. کتنے سیرت میں سے مواقع ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ہر آدمی کو اپنا سمجھے. میں یہ بات سارے عالم سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اس بات سے متہم کرنا کہ یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں، ان کی جماعت کا آدمی ہے، مجھے اس بات سے بڑی سخت نفرت ہے، بڑی سخت نفرت. میں کہتا ہوں اپنا کام کرو اور سب کو اپنا کام بتاؤ اور سب کا احترام کرو. اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اپنا کام اپنے کام کی طرح کرو. اس لیے کہ اپنے دوستوں، متعلقین، دوست احباب، ان کے تعلق کی وجہ سے حق کو چھپا دینا یا حق کو چھوڑ دینا یہ مداہنت ہے. یہ مداہنت ہے، اسی گنجائش نہیں. حق کے بارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ حق کے نام سے لوگوں سے لڑیں اور جھگڑیں. نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ حق کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کریں. حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی تو یہ کام ہے جو بتایا گیا، یہ ہم کر رہے ہیں. کوئی آپ سے اگر یہ کہے گا کہ ہم آپ سے اتفاق کر لیں گے، آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ نہیں. اسلام میں مداہنت نہیں، اسلام میں مداہنت نہیں. آپ یہ کہیے کام تو یہی ہے اور طریقہ کار تو یہی ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسا کر لیں. یہ کہنا آپ کا کام الگ، ہمارا کام الگ، ہمارے یہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں، ایسی کوئی تقسیم نہیں. ہمارے ایسی کوئی تقسیم نہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسی تقسیم نہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام. اس لیے ساتھیوں کو بجائے کسی اور جماعت کا فرد ہونے سے متہم کرنے کے بجائے ساتھیوں کو قریب کر کے اور پیار محبت سے بات کو سمجھائیں. دیکھو یہ میں تو اس کی مثال بہت اچھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کافر سے بھی یہ کہنے کا خیال مت کیجیے لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کافر کو مومن کہیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ کافر کو مومن کہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو شبہ ہو گیا کہ یہ آدمی مومن نہیں ہے تو آپ مت کہیے لست مومنا، یہ تو مومن نہیں ہے. دیکھیے تو صحیح، اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ یہ مومن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں. آپ یہ مت کہیے کہ تو مومن نہیں ہے. جب کسی کافر کو کافر خیال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ مومن نہیں ہیں
تو کسی مسلمان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت کے آدمی نہیں؟ سوچ کے اس لیے میرے دوستوں یہ کام کرنا ہے، مگر سیرت کی مزاج سے کرنا ہے. سیرت کے مزاج. اگر سیرت کو چھوڑ کر سیاست کے مزاج سے کام کرو گے تو میں کہتا ہوں کہ امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. سیاست کو چھوڑ کر سیرت کی روشنی میں کام کرو. اور سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وسعت قلبی سے آپ نے امت کو بنایا ہے. آپ نے امت کو بنایا. اس لیے ساری نقل و حرکت چلت پھرت ان اصولوں کے ساتھ ہے اور اس مزاج کے ساتھ. قربانی بے شک لوگ دے رہے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ان قربانیوں کے ساتھ یہ صفات نہیں ہے، ان قربانیوں کے ساتھ یہ مزاج نہیں ہے، تو جو خیر مطلوب ہے وہ تو حاصل ہوگی نہیں. اس لیے کہ صرف قربانی دینا مشقت ہے اگر سنت کے مطابق نہ ہو. قربانی دینا مشقت ہے اگر سنت کے مطابق نہ ہو، اور اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ کی مشقت مجاہدہ ہے، اور اگر سنت کے خلاف ہے تو آپ کا مجاہدہ مشقت ہے. مشقت پر کوئی وعدہ نہیں ہے. ہدایت کا وعدہ اتباع سنت پر 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 ہے. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ. دعوت کو سنت پر لاؤ. اور سنت صرف خدا کی قسم صرف یہ سنت ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیجئے. اس کے علاوہ دین کی دعوت کو مت تک پہنچانے کا کوئی اور طریقہ سنت نہیں ہے. کوئی طریقہ سنت نہیں. جتنے طریقے آپ نے چلائے ہیں اور آپ چلا رہے ہیں یہ سارے طریقے رواجی طریقے ہیں، اور رواجی طریقوں پر ہدایت کا وعدہ نہیں. سنت طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. خود جا کر دعوت دیجیے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ سنت نہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ سنت نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ اسے غلو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی جہالت. اگر میں کہتا ہوں کہ نقل حرکت کے علاوہ کوئی اور طریقہ سنت دعوت کا نہیں ہے اور آپ اس کا انکار کریں تو یہ آپ کی جہالت اور ناواقفیت ہے. اس لیے کہ آپ اگر غور کریں گے سیرت پر تو آپ کو امت تک دین کے پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ اور اس راستے کے اسفار کے علاوہ آپ کو کوئی اور ذریعہ دین کی دعوت کو امت تک پہنچانے کا ملے گا نہیں. چاہے وہ دعوت ہو یا تعلیم. دعوت ہو یا، کیونکہ رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں اور رواجی طریقے کا مسلمان عادی بن چکا ہے. اور یہ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز کا یہ عادی ہو جاتا ہے اس سے اس کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف سننا برداشت نہیں ہوتا. لیے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ رواج پر چلیں گے سنت کے دشمن ہو جائیں گے. جو لوگ پر چلیں گے اصحاب رائے ادا السنت، میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں اپنے رائے پر چلنے والے لوگ سنتوں کے دشمن ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت تک دعوت کے پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ سارے طریقے جتنے بھی ہیں سب خلاف سنت ہیں، بے اثر ہیں. سب خلاف سنت ہیں، بے اثر. سارے خلاف سنت و بے اثر. صرف اور پھنسا بات یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. آپ کتاب چھاپ دیں، پمفلیٹ چھاپ دیں، آپ اخبار چھاپ دیں، آپ دیواروں پر پوسٹر چپکا دیں،
منکرات سے بچنے اور معروفات پر عمل کرنے کے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صلی اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ کسی نبی کا طریقہ دعوت نہیں، یہ کسی نبی کا، یہ آپ کا رواجی طریقہ ہے. جس کو آپ کہتے ہیں اس زمانے کا طریقہ ہی ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے. آپ سنت کے مقابلے میں طریقہ لائیں، ورنہ دین کی دعوت کو میں تک پہنچانے کا سوائے نقل و حرکت کے. قرآن یہ کہتا ہے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں قرار دیے جائیں گے، اور آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی تو آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. یہ دو لفظ ایسے ہیں قرآن میں، یہ دو لفظ ایسے ہیں قرآن میں کہ خود جا کر دعوت دینے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے اگر خود جا کر دعوت دیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نفر و خروج دعوت کا قوام ہے. نفر و خروج میری بات بہت اہم ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا طبقہ تبلیغ میں پیدا ہو گیا ہے، ایسا طبقہ کام کرنے والوں میں پیدا ہو گیا ہے جو خروج کو اہمیت نہیں دیتا، جبکہ خروج اللہ کا امر ہے اور اس میں تاخیر کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکیاں ہیں. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں خروج ضروری نہیں. خروج ہمارے آسا کہ ملفوظات پڑھا کرو زیادہ اہتمام سے. آج کل نئے مولویوں کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے. حج کی باتیں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت اونچی بات ہے. جی ہاں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ لوگ کام کو ضائع کرنے والے ہیں. ہماری آسا کے ملفوظات محفظہ کے بیانات نہیں پڑھتے، وہ کام کو ضائع کرنے والے ہیں. وہ کام کو ضائع کرنے والے ہیں. تمہاری آسا کے ملفوظات محفظہ کے بیانات کا کثرت سے مطالعہ نہیں کرتے، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، سوچ تبدیل ہو جائے گی، اور وہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے چلیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ بھائی نفر کوئی ایسا لازمی عمل نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ بیچارے ایسی احمقانہ رائے لائیں گے اور ایسی جاہلانہ بات کریں گے کہ وہ تو نفر کے قتال کی وجہ سے نفر کی اہمیت تھی، وہ زمانہ چلا گیا صحابہ کا. اب وہ وعیدیں تو قتال کے لیے ہوا کرتی تھی، ورنہ اگر آج زمانے میں مسلمان اس راستے میں نہ نکلے تو کوئی وعید اس کے لیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے. خروج کو قتال پر محمول کرنا آدمی کے کم علمی کی علامت ہے. خروج کو قتال پر محمول کرنا آدمی کی کم علمی کی علامت ہے، کم فہمی کی دلیل ہے. ورنہ قرآن بھرے ہوئے ہیں اسے کہ اللہ کے راستے میں نفر قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ اگر خروج میں نفر میں کمی آئے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا. پکی بات. جو وعیدیں ہیں قرآن حدیث میں خروج میں کمی کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، چاہے قیامت تک قتال نہ ہو، چاہے قیامت تک قتال نہ ہو. بہت اہم بات ہے. آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ وعیدیں قتال کے لیے ہیں، قتال کے لیے وعیدیں نہیں ہیں. قتال خروج کا ایک فرد ہے، قتال خروج کا ایک فرد ہے. اگرچہ فرد ہے مگر فرد ہے، اگرچہ فرد ہے مگر فرد ہے، کل نہیں. قتال خروج کا ایک فرد ہے اور آخری فرد ہے. کیا ہے؟ آخری فرد. قتال خروج کا آخری فرد ہے. یہاں تک کہ قتال تو جزیے کی دفع کے بعد رکھا گیا ہے. کہاں رکھا گیا؟ اسلام اور کفر کے درمیان
اللہ نے ایک دفعہ رکھی ہے جزیے کی، یعنی دعوت اور قتال نہیں، کہیں بھی نہیں، دعوت اور قتال تو کہیں بھی نہیں ہے، دعوت کے بعد جزیہ، جزیے کے بعد قتال۔ تو ایسی چیز جس کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے، جس کو منتہا جہاد کہا جاتا ہے، آپ اس پر خروج کو موقوف کر دیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بے وقوفی اور بے عقلی کی اور کوئی دلیل نہیں۔ امت کو جہنم سے بچانا انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، نہ ماننے والوں کو قتل کر دینا یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد نہیں۔ میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، رہو اپنے دین پر، کیا بات۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمزوری آ رہی ہے، یہ کمزوری ساتھی میں، یہ کمزوری آ رہی ہے۔ تو ایسا کا محفوظ ہے، اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھرنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ایمان کا مزہ نہیں چل سکتے۔ بتائیے آپ خامخواہ لیجیے، ہماری اصحاب کے ملفوظات کام کرنے والوں کے لیے دلیل ہیں۔ کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ ہمارے ملفوظات کام کرنے والوں کے لیے دلیل ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، دلیل ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے امر کی وجہ سے نکلتے، اللہ کا حکم اس لیے نکلتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے نکلتے، اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اگر نماز کے پڑھنے سے تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوتی تب بھی نماز کا فریضہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر تمہارے پھرنے سے لوگ ہدایت پر نہیں آتے تبھی اللہ کے راستے میں پھرنا اپنی جگہ اپنی جگہ باقی ہے۔ موٹی سی بات ہے، اگر نماز پڑھنے سے صحت نہیں ملتی تو نماز تو اپنی جگہ قائم ہے، اگر دعوت دینے ہدایت نہیں ملتی تو دعوت اپنی جگہ قائم ہے، دعوت اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ نے خروج کو نتائج پر کیوں محمول کر دیا؟ نتائج اللہ نے اپنے ہاتھ اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم عمل میں لگے رہو۔ انسان نتائج کا مکلف نہیں ہے، محنت کا مکلف ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام ہوں گے قیامت میں جن کے ساتھ ان کی قوم کا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ ایسے بھی انبیاء ہوں گے یا چند افراد ہوں گے، ایسے انبیاء کے ساتھ چھوٹی جماعت ہوگی، آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام جن کے ساتھ بڑی امت ہوگی، لیکن انبیاء اپنے کام میں کامیاب ہیں اس لیے کہ وہ دعوت میں مامور ہیں، اور یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اللہ میں مامور ہے، اس لیے افرائی دعوت دینا فرض عین ہے۔ افرائی دعوت دینا فرض عین، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے مسلمانوں میں کہ دعوت دینا فرض کفایہ ہے۔ دعوت دینا فرض عین ہے، جی ہاں، علماء فرمائے، مفتی تقی عثمانی مدد علی فرماتے ہیں کہ افرائی دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ کیا ہے فرض کفایہ؟ کیا ہے کہ فرض کفایہ وہ علماء کے وعظ اور نصیحت اور ان کی تعلیم اور تعلم اور ان کے بیانات اور تقاریر، فرماتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ علماء وعظ و نصیحت کریں یا بیان تقریر کریں، یہ فرض کفایہ ہے، ورنہ افرائی دعوت ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر چند لوگ افرائی دعوت دیتے ہیں تو باقی مسلمان کی طرف سے فریضہ ادا نہیں ہوگا،
کیونکہ دعوت انفرادی دعوت فرض کفایہ نہیں. اگر چند علماء ایک علاقے میں اجتماعی دعوت بعض و نصیحت اور تعلیم اور تعلم اور مدارس کے قیام کی فکر کر رہے ہیں تو باقی علماء کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے. ورنہ انفرادی دعوت دینا ہم کے ذمہ کیوں؟ انفرادی دعوت دینا اپنی ذات سے انفرادی دعوت دینا ہر آدمی کا اپنی ذات سے یہ باطل کے دفاع کے لیے شرط ہے. باطل کے دفاع کے لیے شرط ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دین کی دعوت دے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ باطل کا مدعو ہو جائے گا. یہ باطل کا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں ان قربانیوں کے ساتھ اس معیات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد گلی گلی فرد کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہر سال 4 مہینے نکلنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. یہ بات ہمارے ممبروں سے اور ہمارے مراکز سے اور ہماری مساجد سے پوری قوت کے ساتھ آنی چاہیے. اس لیے کہ سالانہ 4 مہینے خروج کے لیے اپنا جزو زندگی بنانا لازم ہے ایمان کا مزہ چکھنے کے لیے. مالیاسا کا ملفوظ بیان کر رہا ہوں. کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ.